بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، دل کے دھڑکن اور دل میں اللہ کے ذکر کا نور اترنے کے بعد جو دل میں ایک الگ سی دھڑکن پیدا ہوتی ہے، اس دھڑکن کی وجہ سے انسان کے اندر ایک نورانی ہلچل شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نورانی ہلچل انسان کے وجود میں نور بھرنا اور نور کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب نور انسان کے وجود میں اترنے لگتا ہے اور انسان کے وجود کے ہر حصے میں جب یہ پھیلنے لگتا ہے تو انسان کا اندر پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دراصل یہ نور جو دل میں اترتا ہے اور دل میں جو دھڑکن پیدا ہوتی ہے، اس دھڑکن کے پیدا ہونے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو ذکر میں مصروف رکھتا ہے، اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھتا ہے اور اس ذکر کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے ضربیں لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اس کوشش اور اس محنت اور اس مجاہدے سے دل کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور دل میں ایک الگ سی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ذاکرین ہیں، ان کے اندر نور اترتا ہے ذکر کے ذریعے۔ وہ جتنا زیادہ ذکر پہ فوکس کریں گے، جتنا زیادہ ذکر پہ توجہ دیں گے، جتنا زیادہ اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں گے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، اسی طرح اتنی جلدی ان کے دل میں نور اترے گا اور ایک الگ سی دھڑکن پیدا ہو جائے گی، اور وہ دھڑکن جسم کے اندر نور کو سرکولیٹ کرنا اور جسم کے اندر نور کو پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر کے صدقے میں مرشد کی خاص عنایت کی وجہ سے، مرشد کی قربت اور محبت کی وجہ سے، مرشد کی صحبت کی وجہ سے، مرشد کی طرف سے عطا ہوتا ہے نور، اور وہ نور دل میں اترتے ہی اپنی ایک دھڑکن پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں ذاکر ہونے کا عمل نہیں تھا، وہ بندہ ذاکر نہیں تھا، اس بندے نے یا اس بندی نے ذکر کی محفل نہیں سجائی، ذکر کا مجاہدہ اور محنت اور مشقت نہیں کی، لیکن مرشد کی خدمت کی، مرشد کی صحبت اختیار کی، اپنے مرشد سے محبت کی، تو اس خدمت اور محبت اور صحبت کے اثر سے مرشد نے اسے نور کی دولت عطا کی، اور وہ نور جیسے دل میں اترا تو ایک الگ سی دھڑکن پیدا ہوئی۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے،
کیونکہ جب ایک الگ سی دھڑکن شروع ہوگی اور اس دھڑکن میں ذکر خود بخود شروع ہوتا ہے اور اندر نورانی کیفیت جب شروع ہو چکی ہوتی ہے تو ایسے میں بندے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ سینہ دھڑکنے لگا ہے، سینہ کھڑکنے لگا ہے، سینہ بجنے لگا ہے، شاید کوئی بیماری ہے، شاید کوئی تکلیف ہے، کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، لیکن وہ اس بات سے آشنا نہیں ہوتا کہ یہ مرشد کی نظر کرم نے اس کے دل میں نور اتارا ہے اور یہ نور کی کارستانی کی وجہ سے، نور کی وجہ سے اس کے دل میں ایک عجیب دھڑکن پیدا ہوئی ہے اور اس دھڑکن کی وجہ سے جسم کے اندرونی ماحول میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہلچل کیونکہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس زندگی کا جینا کچھ اور انداز کا ہے، لیکن جب اندر نور اترتا ہے تو وہ نور ہمارے آج کل کے اس دنیا کے رہنے سہنے کے انداز سے ٹکرانے لگتا ہے تو بظاہر ایک بے چینی تو پیدا ہوتی ہے، بظاہر ایک ایسی ہیجانی کیفیت تو انسان محسوس کرتا ہے جس سے کبھی بخار کی کیفیت محسوس کرے گا، کبھی جسم کے اعضاء میں درد کی شدت محسوس کرے گا، کبھی سر میں ٹھیسیں اٹھتا ہوا اور درد محسوس کرتا ہوا محسوس کرے گا، اس طرح اور کیفیات سے وہ گزرے گا، کیونکہ وہ اندر کی جو معاملات ہیں وہ باہر کے معاملات سے لڑنا شروع ہو چکے ہیں کہ اب باہر بھی اس کا سدھرنا جیسے شروع ہو جائے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے دل میں دھڑکن کا وہ یہ ہے کہ اس انسان کے عمل نے، اس انسان کی سوچ نے، اس انسان کی انسانیت سے محبت نے، یا اس انسان کی کوئی ایسی خاص ادا اس میں پائی گئی، یا کوئی خاص ایسا عمل پایا گیا، یا کوئی ایسا خاص عمل اس سے سرزد ہوا، جس انداز سے، جس طریقے سے وہ عمل اس نے انجام دیا، وہ اس عمل کی ادا اللہ کو بھا گئی اور اللہ نے اپنی طرف سے نور کی دولت اس کے دل کو عطا کر دی۔ اب اس میں ذکر کا بھی کمال نہیں تھا، اس میں مرشد کی عطا بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے کوئی ایسا عمل کر لیا، کوئی ایسا کام کر لیا زندگی میں جو شاید آپ کو یاد بھی نہ آ رہا ہو کہ میں نے کیا عمل کیا ہے یا کیا کام کیا ہے، لیکن اس عمل اور اس کام کی ادا اللہ کو ایسی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل، اس کے صدقے آپ کے دل میں نور اتارا اور اس نور نے دل کے اوپر زنار کے جالوں کو جلا کر قلب سلیم کو بیدار کیا۔ اب جب قلب سلیم بیدار ہوا تو اندر ذکر کی محفل شروع ہوئی، اندر نور کی ہلچل شروع ہوئی، اندر ایک نورانی دھڑکن شروع ہوئی، تو اس دھڑکن کی بھی کیفیت وہی ہوتی ہے جیسے مرشد کی عطا سے آپ کو نور ملتا ہے اور وہ آپ کے وجود میں ایک عجیب سی دھڑکن اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا میں جب نور ملتا ہے تو وہ نور بھی اسی طرح آپ کے ظاہری اعمال سے، آپ کے ظاہری رہن سہن سے، آپ کی ظاہری صحت سے، آپ کے ظاہری وجود سے وہ ٹکراتا ہے اور اس کے تمام تر اعمال کو، تمام تر مزاج کو، تمام تر معاملات کو
اپنے نورانی معاملات میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کشمکش میں جسم جس کیفیت سے گزرتا ہے یا جس تکلیف سے گزرتا ہے یا جس بیماری سے گزرتا ہے یا جس شدت یا دباؤ سے گزرتا ہے، تو انسان اس کو کوئی بیماری سمجھ بیٹھتا ہے، اس میں انسان کی حرارت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ ذکر اسم اللہ کا جو ہے وہ جلالی اسم ہے، تو اس کا ذکر یا اس کا نور جب اترے گا تو جلالی کیفیت آپ کے اندر اترتی ہے، اور جلال گرم ہوتا ہے تو اس گرمی کی شدت سے آپ کے وجود میں بھی گرمی آتی ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بخار ہونے لگا ہے، اس کی کیفیت غیر ہونے لگتی ہے، کبھی کبھار مدہوشی اور غشی بھی چھانے لگتی ہے، اور اس کے سر میں بھی درد اٹھنے لگتا ہے۔ بظاہر اس کے جسم میں ایک بڑی عجیب سی ہلچل اور عجیب سی ہیجانی کیفیت اس کے وجود میں، اور ایک عجیب سی بے چینی وہ محسوس کرنے لگتا ہے، یا کوئی خاتون ہے تو وہ اس طرح کا محسوس کرنے لگتی ہے۔ تو اس کیفیت کو انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، تو اس لیے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سینے میں عجیب سی دھڑکن ہے، سینہ دھک دھک کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کوئی خوف طاری ہے، پتہ نہیں کہیں سے کوئی صدمہ ملنے والا ہے، پتہ نہیں کوئی اندر کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم انجان لوگ ہیں، ہمیں اتنا علم دیا نہیں گیا، ہمیں عشق کی تعلیم تو ملی نہیں، لیکن محبتوں کا سبق بھی ہمیں نہیں پڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایات جو بندے کے اوپر ہیں، ان لطف و عنایات کا درس تک ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہم اپنے رب سے اتنی وابستگی اور اپنے رب سے اتنی قربت رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن کسی ادا کے بدلے میں اللہ کی عطا جب ہمارے وجود میں سرایت ہو جاتی ہے، تو وجود کی جو اندر کی کیفیت کو جب وہ بدلنے لگتا ہے تو ہماری بے قراری اور بے چینی ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ لہذا ان تمام صورتوں میں حقیقت میں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل میں ایک دھڑکن پیدا ہوئی ہے۔ وہ دھڑکن حقیقت میں ایک ذکر کی محفل اور ذکر کے نور کی وجہ سے اور نور کی اس رفتار اور نور کی اس گردش کی وجہ سے، نور کی جنبش کی وجہ سے، نور کی حرارت کی وجہ سے، نور کے جلال اور جمال کی وجہ سے اس کے دل میں یہ دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ ایک خوش نصیب انسان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوش نصیبی عطا جب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی کرم نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی عطا ہوتی ہے، تو اندر سینے میں دل ایک عجب انداز میں دھڑکن شروع کر دیتا ہے۔ وہ دھڑکن ہماری اس دھڑکن سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہ جو دھڑکن اس وقت، یہ جو دل دھڑک کے ہمارے وجود میں خون کی سرکولیشن اور آکسیجن کی سرکولیشن کر رہا ہے، یہ سرکولیشن اپنی جگہ پہ جاری رہتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک الگ سی جناب دھڑکن شروع ہوتی ہے، اور وہ دھڑکن اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ سوال دراصل ہماری ایک بہن کا بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک خاتون ہوں اور میرے ساتھ یہ کیفیت ہے کہ عجیب سی دھڑکن ہوتی ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ تو میں اپنی بہن کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری بہن بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عطا ہوئی ہے، چاہے اس کو مرشد کی محبت کی وجہ سے یہ عطا ملی ہو، یا چاہے اس کے اپنے کسی اچھے عمل کی ادا نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت آپ کو بخشی ہو۔ بہرکیف دونوں صورتوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے انعام میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنی عنایتوں میں اپنے کرم میں رکھے، ہم سب کو اپنی ذات کا نور عطا کرے، ہم سب کی خلافت کے منصب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین، جزاک اللہ۔